میرے نبی جب پہلے دن کوئے صفا پہ آئے تو میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا. پہلے کہا تم نے مجھے جھوٹا پایا یا سچا؟ قوم کے لوگ کہتے ہیں جربنا لکا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. آمنا کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے. میرے نبی نے اعتماد کا ووٹ لیا. مجھے کیسا پایا؟ میں پہاڑی کے اوپر ہوں، تم نیچے ہو. جو پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا. اگر میں کہوں پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، میری گل منو گے؟ وہ جو قوم کے سیانے تھے، بزرگ تھے، چودھری تھے، انہاں سوچیا ساری مخالفت کسی قوم نال نہیں، ساری لڑائی کسی ملک نال نہیں، اے فوجاں لے کے کون آ گیا؟ وہ چودھری اوپر چڑھ گئے، میرے نبی کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے. کہاں ہے فوج؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کہنے لگی ہمیں ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا، ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا. فرمایا آنکھوں سے دیکھ لیا کوئی فوجی نہیں، اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے. بات تو میرے نبی کی عظمت کی، اور اب سب کو نبی پاک سے محبت. ادھیاں بے شک آخیا ادھیاں نہیں. او خطیب ٹھیک نے جڑے آدھے تواڈے وچوں جنہاں نو نبی پاک نال محبت ہے او بولو. میں آخیا جنہاں نو کی ہوندا، جنہاں نو کی ہوندا. جس آدمی کو ساری کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے لال کے ساتھ محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں. میں نے جملہ کیا بولا؟ اب سب کو نبی پاک سے محبت. تو محبوب کی شان بیان ہوگی تو محب کو خوش تو ہونا چاہیے نا، میرے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے. فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، کوئی فوجی نہیں، کوئی لشکری نہیں، کوئی سپاہی نہیں. اب میں کہتا ہوں کہ لشکر آ رہا ہے، مانو گے میری بات؟ قوم کے لوگ کہتے ہیں تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت، دیانت، امانت، شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. اتنا اعتماد. فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم. جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے، علماء بھی بیٹھے، جب آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، کسی نے پتھر مارا؟ نہیں مارا. کسی نے گالی نکالی؟ نہیں نکالی. کسی نے فتویٰ لگایا؟ نہیں لگایا. کہنے لگا اللہ کا رسول ہے تو پیغام سنا. کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ میرے نبی نے پیغام سنایا. تقریر گھنٹے کی، آدھ گھنٹے کی، اتنے بڑا لوگن ہوندہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرنی ہے. جن لوگوں نے صبح کام ہی کوئی نہیں، بندہ 1.5 گھنٹے والی بات آدھ گھنٹے میں بھی کر سکتا. میرے نبی کا پیغام صرف 4 لفظوں میں، کتنے؟ کوئی تمہید نہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں. میرے نبی نے کہا قولوا، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جتنے تاریخ پڑھنے والے لوگ ہو، سیرت کی کتابیں پڑھنے والے لوگ ہو، تعلیم یافتہ لوگ ہو، بولو یہ جو پیغام میرے نبی نے سنایا
جواب کیا آیا؟ شاباش، پھولوں کے ہار، ہاتھوں پہ بوسے، گھٹنوں پہ ہاتھ آیا؟ کیا جواب آیا؟ پتھر۔ میرا نبی خون میں نہا گیا، پہلا پتھر مارنے والا سکا چچا، جس نے میرے نبی کے میلاد پر لونڈی آزاد کر کے خوشی کی تھی، ولادت پہ لونڈی آزاد کر کے خوشی کرنے والا نبوت کے پیغام کو برداشت نہ کر سکا۔ پتھروں کی بارش، پتھر بھی مارے، بددعا بھی نکالی۔ ساڈی میاں علی دی بولی چاہتے ہیں پلوتا کڈیا، کیوں کڈیا؟ تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا۔ کیسے مانا کروں یار، وہ تو میرے نبی ہے، ابو لہب نے تو کہہ لیا، میں کیسے مانا کروں؟ تبا لک سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس واسطے بلایا ہی، اس واسطے بلایا ہی۔ میرے نبی پریشان، میرے ساتھ کیا بن گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو اپنے چاچے نو جواب نہیں دینا، تو چاچے نو جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے، فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا، اس کو جواب بھی میں نے دینا ہے۔ اللہ نے وہی لفظ کے منہ پہ مارے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما۔ میرے نبی کا پیغام کیا تھا؟ بولو بولو بولو، جواب کیا آیا؟ پتھر۔ جواب کیا آیا؟ بددعائیں، گلے میں رسیاں، رستے میں کانٹے۔ ایک طرف سے آواز آئی انت کذاب۔ ایک منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ ہماری آنکھیں۔ یہ منٹ بعد کیا ہو گیا جناب؟ یہ بساط کیوں الٹ گئی؟ یہ انقلاب کیوں آ گیا؟ کہنے لگے انت کذاب۔ یار ایک منٹ کے لیے سوچو تو صحیح یار، یہ کذاب کس کو کہا جائے؟ میں ہوں، مولانا ہے اور علماء ہیں یہاں بیٹھے، یہ اپنی مسجد سے باہر نکلیں، میں اپنی مسجد سے باہر نکلوں سرگودا، تو مجھے سامنے سے ایک بندہ کہے او کذاب، میرے دل پر کیا بیتے گی، مجھے کتنی ذہنی اذیت پہنچے گی۔ مجھے کہے، ان کو کہے، سارے علماء دیوبند، سارے علماء اہل حدیث، سارے علماء بریلی، یہ سارے مل جائیں، میرے آقا کی جوتی کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے نا، ان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی مجھے کذاب کہے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی، اور وہاں کذاب۔ ایک جملہ ذہن میں آئی، وہ میں ہی کہا کرتا، خطیبوں میں میں ہی کہا کرتا۔ سنو، لطف آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہہ دینا، میرے لیے دعا کر دینا۔ یہاں کذاب کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں کذاب اس شخصیت کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کذاب صدیق اکبر، یہاں کذاب اس کو کہا جا رہا ہے جس کے ماننے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون۔ اس کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ ماننے والے بھی صادق ہیں،
انہیں کذاب کہا گیا۔ ایک دوسری آواز آئی انت مجنون، تو مجنون ہے۔ کوئی مجھے مجنون کہے سڑک پہ، میرے دل پہ کیا بیتے گی؟ میرے آقا پریشان ہوئے، یہ کیا کچھ میرے متعلق لوگ بیان کر رہے ہیں، کذاب، مجنون۔ اللہ نے میرے نبی کو تسلی دی، تے تسلی دیتی تے مزہ ہی آ گیا۔ اللہ نے کہا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ قلم سے لکھتے ہیں، مجھے اس کی قسم ہے، میں دو قسماں چاہ کے تین یقین دلانا چاہنا، میرا سونا تو مجنون نہیں۔ پسند آیا مانا کہ کوئی میں تے حالے پورا مانا ہی نہیں کی، میں تے ادھا مانا کی اور جان کے کی کہ تمہیں توجہ دلا کے پھر پورا مانا کروں گا، آپ کو لطف آئے گا، سبحان اللہ کہیں گے، میرے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ یہاں کہا گیا مانتا بے نعمت ربے کا، اللہ نے ساتھ دلیل بھی دی، تو مجنون نہیں ہے، اس کی دلیل بھی دی، اما بے نعمت ربے کا بے مجنون، مجھے قلم کی قسم ہے، جو کچھ وہ قلم سے لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے، میرے پیارے تو مجنون نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے۔ قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، ہم نے تیرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، ہم نے تیرے وجود مقدس کو عرش کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ یہ رویہ ہم مجنونوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں، ہم نے آپ کو معجزے دیے، اما بنعمت ربک بے مجنون۔ ایک تیسری آواز آئی انت شاعر، شاعر ہے جی، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے۔ وہ قرآن کو کیا کہتے تھے؟ یہ کیا ہے؟ شعر و شاعری ہے، یہ شاعر ہے، شعر و شاعری کرتا۔ اللہ نے کہا پاگلو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور میرا نبی کہتا کم ہے کر کے زیادہ دکھاتا ہے۔ شاعر مبالغے کرتے ہیں، مبالغے، حد سے بڑھا کے بات کرنا۔ شاعر لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے میرا یار جدا ہو گیا تو میں یار کی جدائی میں رویا کہ میرا یار جدا ہو گیا، تو کہتا ہے ایک دن رویا میں ہجر یار میں، ایک دن رویا میں ہجر یار میں، 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہ گئی۔ چل بھائی، شاعروں کا کیا ہو، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ شاعر تو مبالغے کرتی ہیں، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ پھر ایک جملہ ذہن میں آیا جائے، سبحان اللہ تو کہو یار۔ میں جتنے جذبے سے تقریر کر رہا ہوں تو تھوڑا جا جذبہ تسی دکھاؤ نا۔ اللہ نے کہا میرے نبی کو شاعر کہتے ہو پاگلو، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں، تو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟